اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ گفتگو کا جو ٹاپک تھا حضرات کی خدمت میں وہ ہے قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے۔ قرآنی لائف اسٹائل میں ہم نے گفتگو کو اس منزل تک پہنچا دیا تھا کہ قرآن اعتدال کو پسند کرتا ہے، میانہ روی اور میڈیم زندگی کو انسان کے لیے پسند کرتا ہے، جہاں نہ اسراف زندگی میں پایا جاتا ہو، نہ چیزوں کا ویسٹ کرنا انسان کی زندگی میں پسندیدہ ہو، اور نہ ہی کسی بھی چیز کو انسان ضائع ہو، تباہ ہو، برباد کرے۔ لہذا جہاں پر ویسٹ کرنے لگے، اسراف کرنے لگے، وہاں انسان نے قرآنی لائف اسٹائل کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی لائف اسٹائل پر وہ زندگی گزار رہا ہے، جو کہ قرآن کریم نے اس کی مذمت کی ہے۔ گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں عوامل اسراف یعنی اسراف کے جو ریزنز سے، جو سبب تھے، جو علل تھے، جو بیس تھے اسراف کے، اس کے بارے میں قرآن کریم نے جو باتیں بیان کی تھی آپ کی خدمت میں بعض باتوں کی طرف ہم نے ذکر کیا تھا، تذکرہ کیا تھا، اور آج اسی سلسلے کی بعض گفتگو کو، بعض باتوں کو آگے بڑھائیں گے۔ آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اسباب جو اسراف کا ہے، ریزن جو اسراف کا ہے، وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ نعمتوں میں انسان اپنے آپ کو غرق کر لے، ناز و نعم میں ہو، آسائش و آرام میں حد سے زیادہ اگر رہنے لگتا ہے تو یہاں پر سبب بن جاتا ہے کہ انسان اسراف کی طرف آگے بڑھ جائے اور اعتدال کا راستہ چھوڑ دے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان تھوڑا سا سہے، زحمتوں کو برداشت کرے، جفاکش ہو، محنتی ہو، فعال ہو، ایکٹیو ہو۔ یہ سب اعتبار سے انسان کو اسلام دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن اپنی طرز زندگی میں ایسے انسان کے قصیدے پڑھتا ہے اور ایسے انسان کی تائید کرتا ہے، اور قرآن کریم کی تائیدات ایسے ہی انسان کو حاصل ہے کہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ناز و نعم اور آسائش و آرام میں ہمیشہ مبتلا نہیں رکھتے ہیں، بلکہ زحمت کش، جفاکش ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے لیے یا پھر دوسروں کے لیے ایسا کام کریں۔ جو پانچواں سبب ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر انسان اسراف کرتا ہے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، وہ یہ ہے کہ احساس بے نیازی۔ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میں ہر چیز کا مالک ہوں، میرا کام بہت اچھا ہے اور میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، تو ایسی جگہ پر آ کر کے یہ احساس بے نیازی انسان کو ثروت اور مال کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس مرحلے پر انسان پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ اسراف کرنے لگتا ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم مالک نہیں ہو، تم مملوک ہو۔ اگر کوئی مالک ہے تو اللہ ہے۔ ہم غنی اگر بالذات ہے کوئی ہمارے لیے تو اللہ کی ذات ہے۔ ہم تو بے نیاز نہیں ہیں، نیاز مند ہیں۔ پوری زندگی ہماری نیڈ اور نیاز کے اوپر ہے۔ ماں باپ کے کبھی محتاج ہیں، کبھی استاد کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی کائنات میں بے نیاز ہے تو قرآن کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اگر کوئی حقیقت میں بے نیاز ہے تو تم حقیقت میں سب کے سب فقیر ہو اللہ کی طرف۔ انتم الفقراء الی اللہ، سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ واللہ الغنی الحمید، اگر کوئی غنی محض، غنی مطلق ہے تو وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اور وہ صرف غنی نہیں ہے، وہ الغنی الحمید، وہ ایک ایسا غنی ہے، ایک ایسا ثروت مند ہے، ایک ایسا مالدار ہے کہ جس کی سب حمد کرتے ہیں۔ حمد یعنی کیا؟ یعنی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے کسی کے پاس تھوڑا پیسہ ہو جاتا ہے تو اس کے 4 اگر موافق ہیں تو 10 مخالف مل جاتے ہیں، مخالفت شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں مالدار نہیں ملے گا آپ کو، مگر یہ کہ اس کی مخالفتیں بھی ملیں گی۔ چند لوگ اگر اس کی تائید کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کی مذمت کرنے والے بھی ملیں گے۔ کوئی بھی مالدار کائنات میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی لوگ مذمت کرنے والے نہ ہوں، یعنی مذمت کرنے والے لوگ بھی مل جاتے ہیں۔ کائنات میں وحدہ لا شریک کی ذات یہ ہے کہ وہ غنی ہے، لیکن ایک ایسا غنی ہے جو لائق حمد ہے، یعنی ہمیشہ ہر مرحلے میں اس کی
حمد ہی کی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر احساس بے نیازی ہو جائے تو انسان امانتوں میں خیانت کر دیتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو جب بے نیاز سمجھتا ہے تو اسراف کے مرحلے میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ چھٹی چیز جو ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان اسراف کرتا ہے وہ مقابلہ بازی ہے۔ آج کے سماج اور معاشرے میں آدمی اپنے کو نہیں دیکھتا ہے، اپنی چادر کو نہیں دیکھتا ہے، اپنی دارائی کو جو اس کے پاس اللہ نے دے رکھی ہے اسے نہیں دیکھتا ہے، سامنے والے کو دیکھتا ہے، سماج اور معاشرے کو دیکھتا ہے، سوسائٹی کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق وہ کرتا ہے۔ شادی بیاہ ہو، موت مٹی ہو، مہمان نوازی ہو، سفر ہو، حضر ہو، جہاں بھی آپ دیکھیں کہ باقاعدہ کمپٹیشن ہے۔ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو میں اس سے بڑا کر کے دکھاؤں گا، اگر انہوں نے مجلس میں یہ تبرک بٹا تو میں ایسا بانٹ کے دکھاؤں گا، اگر انہوں نے شادی میں یہ کھانا کھلایا تو میں یہ کھانا کھلاؤں گا، اگر انہوں نے شادی کے لیے فلاں میرج ہال کو اتنے پیسے میں بک کرائی تو میں اس سے بڑا میرج ہال اتنے پیسے میں۔ یہ مقابلہ بازی جو ہے جو سبب بنتا ہے کہ انسان اسراف کی طرف آگے بڑھ جائے۔ لہٰذا اگر مسابقہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو قرآن کریم سے سیکھو۔ قرآن لائف اسٹائل میں یہ ہے کہ مقابلہ کرو، مقابلہ کرنا برا نہیں ہے، لیکن ان چیزوں میں نہیں جن چیزوں میں تم مقابلہ کرتے ہو۔ ان چیزوں میں جہاں تمہیں مقابلہ کرنا ہے وہ میدان اور ہیں، اور جہاں قناعت کرنا ہے وہ میدان اور ہیں۔ تم جہاں مقابلہ کرتے ہو وہاں تمہیں قناعت کرنا چاہیے، وہاں تمہیں اپنے وجود اور دارائی کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں جہاں تمہیں مقابلہ کرنا ہے فاستبقوا الخیرات، میدان کھلا ہوا ہے، فیلڈ سجی ہوئی ہے، وہ عمل خیر کا میدان ہے۔ اگر فلاں نماز شب پڑھ رہا ہے تو مجھے بھی نماز شب پڑھنا چاہیے، بلکہ میں کچھ ایکسٹرا کروں۔ اگر وہ 11 رکعت پڑھ رہا ہے تو مجھے 11 رکعت میں اور چیزیں کچھ ایسی پڑھ دینا چاہیے کہ جو وہ نہیں پڑھتا ہے۔ اگر وہ سال بھر میں ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو مجھے کچھ ایکسٹرا روزے مستحب بھی رکھ لینا چاہیے۔ اگر وہ 2 قرآن ختم کرتا ہے تو مجھے 3 قرآن ختم کر دینا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر نیکیوں کے اندر آپ سبقت اختیار کریں گے، آگے بڑھ جائیں گے تو یہ پسندیدہ چیز ہے۔ بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ مادیات کے اندر اپنے سے پست کی طرف نگاہ کرو۔ اگر تمہیں اللہ نے چھوٹا مکان دیا ہے تو ان کے بارے میں غور کرو جن کے پاس ابھی مکان ہی نہیں ہے، جو رینٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ رینٹ والے سوچیں کہ اللہ کا شکر ہے کم سے کم میں رینٹ والے مکان میں تو ہوں، میں ان لوگوں کو دیکھوں جن کے پاس مکان ہی نہیں ہے۔ تو مادیات میں اپنے سے پست لوگوں کی طرف نگاہ کرو جو تمہارے سے پوزیشن میں نیچے ہیں، اور معنویات میں، روحانیات میں اپنے سے اعلیٰ کی طرف نگاہ کرو تو تمہاری زندگی قرآنی زندگی بن جائے گی۔ قرآنی لائف اسٹائل کے ساتھ تم زندگی کو آگے بڑھاؤ گے۔ لہٰذا معنویات میں دیکھیں کہ لوگ کتنے آگے بڑھ چکے ہیں۔ انسان پہلے حرام کاموں کو ترک کرے، واجبات کو انجام دے، پھر دوسرے مرحلے میں مستحبات کو انجام دے، مکروہ کام کو چھوڑے، اس طریقے سے ہر مباح کام کو بالنیت صادقہ قلوب طاہرہ کی منزل میں جا کے اپنے لیے مستحب قرار دے بنا لے۔ نیتیں اگر آدمی کی سالم ہو جائیں گی تو مباح عمل بھی انسان کے لیے مستحب قرار پائے گا۔ لہٰذا یہ ایک اہم بات ہے کہ احساس بے نیازی انسان کو نہیں کرنا چاہیے، نیاز مندی کا احساس کرنا چاہیے، اور مقابلہ بازی ان چیزوں میں بالکل نہیں کرنا چاہیے جہاں مذہب نے روکا ہے اور منع کیا ہے۔ اور 7ویں چیز جو ہو سکتی ہے، جو سبب بن سکتا ہے کہ انسان اسراف کرے، وہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیا جائے۔ یہ خود ایک موضوع ہے مستقل طور سے۔ قرآنی لائف اسٹائل میں قرآنی طرز زندگی گزارنے والوں کی کوالٹی کو قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ ہمیشہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور یہ کام نہیں کرتے ہیں، پہلے خود نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، دوسرے مرحلے میں جا کر کے دوسروں کو بھی نیکیوں کو حکم دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکتے ہیں۔ لہذا یہ بھی فریضہ بہت اہم فریضہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلپ میں اس ٹاپک کے اوپر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔